بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ ایک مرتبہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے۔ وہاں کسی لڑکے پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا، یہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ اسے جا کر ملے، کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں خدمت کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ صدمہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سچے مرید تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے۔ سوچا اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی عالم میں سور چرا رہے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ کہنے لگے، جس کا ترجمہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد رہی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی پھر رونے لگے تو ساتھ انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے ہوئے اور روتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال کو پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار دہرا بھی رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں بھی واپس لوٹ آئیں۔ پھر بعد میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ عقل تمہاری وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم میں اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے،
تم نے اپنی عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔